اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 193 سے 196 تک پڑھیں گے۔ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقاتلوہم، اور لڑائی کرو ان سے، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ، ویکون الدین للہ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو نہیں ہے یہ زیادتی کرنا مگر ظالموں پہ۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ان کفار سے لڑائی کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، اللہ کا دین غالب آ جائے۔ اگر یہ باز آ جاتے ہیں یہ کافر تو اسلام کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر زیادتی مت کرو آپ، یعنی ان سے اس وقت تک لڑائی کرتے رہو جب تک فتنہ یعنی شرک اور ظلم و ستم کا ہر طرح سے قلع کما نہیں ہو جاتا، اللہ تعالیٰ کا دین ہر طرح سے غالب نہیں آ جاتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس وقت تک لڑنے کا حکم ملا ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ کے قائل نہیں ہو جاتے۔ جب وہ اس کے قائل ہو جائیں گے تو ان کے جان و مال محفوظ ہیں، اللہ ان پر اسلام کی روح سے کوئی حق عائد ہو تو اسے پورا کیا جائے گا، کہ اگر یہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر ان پہ ہم زیادتی نہیں کریں گے، تو اگر نہیں اسلام کو قبول کرتے تو انہیں اس طرح ہی انہیں قتل و غارت کی جائے گی، ان سے جہاد کیا جائے گا۔ اگر یہ شرک اور مسلمانوں کے ساتھ مقاتلہ سے باز آ جائیں تو اس کے بعد جو شخص ان سے جنگ کرے گا وہ ظالم ہے اور اسے اس زیادتی کی سزا ملے گی۔ یہاں عدوان کا لفظ ایسی ہی سزا کے معنی میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ اور مسلمانوں کو لڑائی کرنے کا حکم کن سے دیا گیا ہے؟ جو تم سے جنگ کرے، جو تم سے آ کے لڑائی کرے۔ اگر کوئی کافر ہے، اسلام کو قبول کرنے والا نہیں ہے، لیکن وہ مسلمانوں سے جنگ نہیں کرتا بلکہ صلح صفائی سے رہتا ہے، تو ان سے جہاد کرنے کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا، بلکہ ان کی عزتوں کی حفاظت بھی ایسی ہی کرنی جس طرح ہم اپنے مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ خیر آج کے معاشرے میں ہمارے اس دور کے اندر، اس گئے گزرے دور کے اندر تو مسلمانوں کی عزتیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ ہر کوئی دنیا کو اکٹھا کرنے کی لالچ میں بس مال ہتھیا لیں، فلاں بھائی بھائی کا نہیں ہے، سب رشتے ناتے ٹوٹ رہے ہیں، اور کس لیے؟ یہ ظلم و زیادتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہر طرف ظلم و زیادتی عام ہو جائے گا قیامت تب آ جائے گی۔ تو اب ہر طرف ظلم و زیادتی ہے، ہر طرف ظلم و زیادتی، ہر کوئی ایک دوسرے کا مال ہتھیانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور کفار جب ہم پر غالب آئے جا رہی ہیں، کیوں غالب آئی جا رہی ہیں؟ کیونکہ ہم موت سے ڈرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ موت سے ڈرنے لگ جائیں گے تو کفار ان پر غالب آ جائے گا۔ آج اسی طرح ہے کہ فلسطین پر کتنی زیادتی، کتنا ظلم ہو رہا ہے، کشمیر پر، برما پہ کتنے لوگوں پر، کتنے مسلمانوں پر کفر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان خاموشی سے بیٹھے تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم جہاد سے ڈرتے ہیں، ہمارے حکمران موت سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ جہاد سے منہ موڑ دیں گے تو کفار ان پہ غالب آ جائیں گے، اور یہ جہاد جب تک رہے گا کفار جو ہے مسلمانوں سے ڈرتا رہے گا، کفر ڈرتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمارے مسلمان حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور اتفاق عطا فرمائے، سب متفق ہو کر کفار کے سامنے ڈٹ جائیں اور ہمارے مظلوم مسلمان آزاد ہو جائیں، جس طرح ہم آزادانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم آزادانہ زندگی بسر کریں۔ یار فلسطین کی طرف دیکھیں، ان پہ کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، کتنی ہی ماؤں کے لال
بمباری کے اندر اپنی جانوں کا دم توڑ بیٹھے، اور کتنی ہی ماؤں نے اپنی ہاتھوں سے اپنے بچوں کو زیر زمین دفن کی۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی بات کہ انہیں دفن کرنے، اتنے لوگ شہید ہوئے، اتنے لوگ کہ انہیں دفن کرنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی۔ ایک ویڈیو میں نے دیکھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور انہوں نے بیگوں کے اندر کچھ ہڈیاں ڈالی ہوئی ہیں۔ ان سے پوچھا گیا یہ کن کی ہڈیاں تم نے ڈالی ہیں؟ تو کہتے ہیں یہ ہمارے بابا کی ہڈیاں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کہیں صحیح مناسب جگہ مل جائے جہاں ہم انہیں دفن کر دیں۔ مطلب ان کے پاس دفن کرنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ آج ہم سب تماشائی بنے بیٹھے ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے، ہمیں علماء بتاتے ہیں، ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ تم ان کی چیزوں سے بائیکاٹ کرو، اسرائیل پروڈکٹ سے بائیکاٹ کرو، لیکن ہم وہ بھی بائیکاٹ نہیں کر رہے، بلکہ ہم کہتے ہیں ہمیں ہماری پاکستانی چیزیں اچھی نہیں لگتی، ہم اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں۔ پیاری عزیزات، کل قیامت کا دن ہوگا، ہمارے گریبان ہوں گے اور وہ ننھے بچے ہمارے گریبان پکڑ کے کہیں گے اللہ یہ اسلام کا دعویٰ کرنے والے تھے، یہ اسلام کا نعرہ لگانے والے تھے، لیکن ہم جب ظلم کی چکی کے اندر پس رہے تھے، یہ تماشائی بن کے دیکھ رہے تھے۔ یارو، مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو دوسرے حصے کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہم یہ درد محسوس نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الشہر الحرام بالشہر الحرامی، حرمت والا مہینہ بدلے حرمت والے مہینے کے، والحرمات قصاص، اور حرمات کا بدلہ ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، جو تم پر زیادتی کرو تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر کی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈر جو اللہ سے، جان لو ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ حرمت والے مہینوں کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی القعدہ 6 ہجری میں جب عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو کفار نے مزاحمت کی اور عمرے سے روک دیا، مگر آخر کار صلح ہو گئی، قرار پایا کہ آئندہ سال مسلمان عمرہ کر لیں۔ یہ معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ پھر جب دوسرے سال 7 ہجری میں مسلمان عمرے کے لیے روانہ ہوئے تو ان کو یہ خدشہ تھا، یہ اندیشہ ہوا کہ ماہ حرام اور حرم مکہ میں لڑائی ممنوع ہے، لیکن اگر کفار نے بدعہدی کی تو ہمیں عمرے سے روک دیا تو ہم کیا کریں گے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل کی کہ اگر وہ تم پر زیادتی کریں گے تو تم بھی ان پر اتنی ہی زیادتی کرنا، یعنی اگر کفار حرمت والے مہینوں کا لحاظ نہ کریں تو تم بھی نہ کرو، اور اگر وہ بدعہدی کریں تو تم بھی حرم مکہ کا لحاظ مت کرو۔ اور حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وَأَنفِقُوا، خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو، واحسنوا، نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد اور مال خرچ کرنے سے دریغ کرنا گویا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب اسلام پھیل گیا اور اسے قوت حاصل ہو گئی تو انصار جمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب لڑائی بند ہو چکی ہے، لہٰذا اگر ہم اہل و عیال میں رہ کر کچھ گھر کا دھندا کر لیں تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل کی۔ مگر آیت اپنے مفہوم کے اعتبار سے عام ہے اور سب نیک کاموں میں مال خرچ کرنے کا حکم ہے، دینی اور دنیاوی خطروں سے دور رہنے کا حکم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرو گے تو ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالو گے۔ اس کا ایک اور بھی شان نزول ہے اس آیت کا کہ صحابہ اکرام میں سے کوئی لوگ جو صحابہ اکرام میں کچھ منافق بھی تھے، مطلب وہ اسلام کا دعویٰ تو کرنے والے تھے لیکن وہ ہے منافق تھے۔ انہوں نے کیا کرنا، کچھ نکارہ قسم کی کھجوروں کی ڈالیاں لا کے وہ
اصحاب صفہ کے لیے وہ مسجد کے ستونوں کے ساتھ انہوں نے کیا کرنی، باندھ دینی، جسے بھوک لگنی کھا رہی، اور لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، نکارہ قسم کی کھجوریں لا کر بھی ڈالیاں لٹکانی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، اچھے طریقے سے نیکی کرو، اچھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ نہیں کہ تم اللہ کے راستے میں بری چیز خرچ کرو۔ میں ایک دن ایک باجی تھی تو ان کا میں اسٹیٹس دیکھ رہی تھی، بڑی پیاری مجھے بات لگی کہ وہ اسٹیٹس لگا تھا اور قاری صاحب بتا رہے تھے کہ ایک فقیر آیا اور فقیر نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، تو اس آدمی کے پاس نا، جس کے پاس فقیر ہے، اس کے پاس ایک بابا جی بیٹھے، یعنی پیر بیٹھا تھا، پیر تھا یہ جو بھی تھا، جو اس آدمی کو وصیت کر رہا تھا۔ تو اس آدمی کے پاس ایک فقیر بھی آ گیا، فقیر نے کہا مجھے بھوک لگی ہے۔ اس نے کیا کیا، اس کے پاس کھانا موجود تھا، اس نے کیا کیا، جو تازہ کھانا تھا وہ خود کھا لیا، اور جو باسی کھانا تھا، جو رات کا کھانا تھا، حالانکہ وہ صحیح کھانا تھا، وہ اس نے اس فقیر کو کھلا دیا۔ اور بابا جی آدمی سے کہتے ہیں کہ تجھے اب وصیت کروں؟ اس نے کہا ہاں جی مجھے وصیت کیجئے، مجھے نصیحت کیجئے، مجھے کوئی اچھی بات بتائیے، میں اس پہ عمل ضرور کروں گا۔ وصیت تو وہ ہوتی ہے نا جو انسان کے فوت ہو جانے کے بعد ہم عمل کریں، مطلب اس نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے، یعنی کہ جس پہ میں آپ کی زندگی میں بھی عمل کر سکوں، میرے لیے اچھی بات ہو۔ اس نے کہا کہ رب کو اپنے سے بڑھ کر محبت کرنا۔ کیا کرنا؟ رب العالمین کو اپنے سے زیادہ محبت کرنا، اپنے سے کمتر نہ سمجھنا، اپنے سے بہتر سمجھنا۔ اگر اپنے سے بہتر نہ بھی سمجھے، اپنے مطابق سمجھ لینا۔ وہ کہتا اللہ والو کیا بات کر رہی ہیں آپ کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، ہم اللہ کو اپنے سے کمتر کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے ابھی تمہیں دیکھا ہے، ابھی تیرے پاس فقیر ایک آیا ہے، اس نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، اسے تو نے رات کا باسی کھانا کھلا دیا، خود تازہ کھانا کھایا۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کل قیامت کا روز ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کہیں گے تیرے پاس رزق موجود تھا، آج میرے پاس تیرے لیے رزق موجود نہیں ہے۔ وہ کہے گا کیوں اللہ جی؟ اللہ کہے گا کہ میں نے فلاں وقت تجھ سے کھانا طلب کیا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ وہ بندہ کہے گا اللہ تو خود خیر الرازقین ہے، بہتر رزق عطا کرنے والا ہے، تو نے اللہ مجھ سے کب مانگا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا فلاں بندہ، میرا فلاں فقیر بندہ تیرے پاس، تیرے در پہ آ کے اس نے تیرے سے کھانا طلب کیا تھا، تو نے اسے کھانا اچھا نہیں دیا تھا یا کھانا دینے سے انکار کیا تھا۔ آج میرے پاس بھی تیرے لیے جنت کے کھانے نہیں ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر ہمارے در پہ کوئی فقیر آ جاتا ہے، وہ ہم سے وہ نہیں مانگ رہا، سمجھو کہ ہم سے اللہ مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیسا مال دینا چاہیے؟ سب سے بہترین مال دینا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے 6 حقوق ہیں، ان 6 میں سے ایک یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کریں۔ چلیں بس اتنا ہی پڑھتے ہیں کیونکہ اگلی آیت جو ہے اس کی تفصیل لمبی ہے اور وہ ہم کل کریں گے۔ آج کا سبق جو ہے ہمارا آیت نمبر 173 سے 193 سے 195 تک ہے۔ چلیں سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔